پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایشوز ہیں، خاص طور پر جو حکومت بات کر رہی ہے یا جن تحفظات کا خود پاکستان تحریک انصاف ذکر کر رہی ہے، خان صاحب کی صحت، ان کے کیسز یا بشرا صاحبہ کے حوالے سے، یا جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سر، جہاں پر پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کے تحفظات ہیں اور دوسری طرف آپ ہی کی پارٹی کے اندر بھی کچھ آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ جو مینڈیٹ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو دیا، موجودہ قیادت کو دیا، یا پھر جو دو اپوزیشن لیڈرز اس وقت دونوں ایوانوں میں موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں سی ایم صاحب موجود ہیں، ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا یا جو توقعات تھیں، ان توقعات کے مطابق ابھی تک خان صاحب کے کیسز، ان کی رہائی کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سر کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں واقعی اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور یہ سوالات درست ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارے جو تحفظات ہیں اس کے حوالے سے ہے، تو اس پہ بات پہلے میں کروں گا۔ کل میں اڈیالہ جیل تھا اور جی، وہاں جا کے ہمیشہ یہی فیلنگ ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں کہ ایک آدمی ہے جس کو خود کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، ظاہر ہے کہ اکمپلشڈ آدمی جو ایک نیشنل ہیرو کے لیول پہ پہنچ جائے، نہ پیسے کی کوئی کمی، نہ عزت کی کوئی کمی، ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ گلوبل جو ہے فنامنا، ایک ہیرو، ایک مشہور آدمی، وہ اپنا سکھ چین، اپنے گھر کو، اپنی گھر کی زندگی کو وہ قربان کرتا ہے اور ایک سٹینڈ لیتا ہے اور ایک محنت کرتا ہے، اور آؤٹ آف نو ویئر، یعنی کہ عمران خان کی کوئی پولیٹیکل لیگیسی تو نہیں ہے، وہ ایک آؤٹ سائڈر ہیں اس سسٹم کے، اور وہ ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ آئے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہوتے ہوتے پوری قوم، مطلب نوجوانوں کی بڑی اکثریت ساتھ کھڑی ہو گئی، اور وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل یوتھ موومنٹ کو کھڑا کر دیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں صحیح ہوں گی، کچھ غلط ہوں گی، کچھ چیزوں سے کچھ لوگ ایگری کریں گے، نہیں کریں گے، لیکن اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو ہمارا تو گلہ یا ہماری تو ریزرویشن یہ ہے کہ بھائی اس آدمی سے آپ انگیج کیجئے، وہ ایک ملک کا محب وطن پاکستانی ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کو اسپتال تک نہیں پراپر جانے دیا، نہ ڈاکٹرز ملنے پا رہے ہیں، نہ ان کی سسٹر، نہ ہم لوگ، ان کی وائف تک کو یہ ایشوز ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں جس میں آپ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر اپنا اعجاز چوئی صاحب جیسے لوگوں کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کو اپنے بزرگوں کو کتنا آپ جی میں ڈالیں گے۔ تو ایک تو یہ ریزرویشن ہے کہ خان صاحب تک فوری طور پہ ہیلتھ فیسلٹیز، ان کے اپنے ڈاکٹرز کی رسائی ہو، ان کو اسپتال شفٹ کریں، اور الٹیمیٹلی ان پولیٹیکل کیسز کو حل کر کے ان سیاسی گنجلک مسائل کا سیاسی حل نکالیں۔ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں اور حکومت کو انگیج کرنا چاہیے آج کی اپوزیشن سے، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ جب پاکستان کی کال آئی، ہم نے پچھلے سال بھی اپنی سیاست کو پیچھے رکھ کے حکومت کی سپورٹ کی پاکستان کی خاطر بھارت جنگ میں، اور ابھی دوبارہ ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کر کے پاکستان کی خاطر ایک بار پھر حکومت کو سپورٹ کیا۔ کیوں کیا؟ ہم نے کوئی فیور تو نہیں لی۔ تو اب جو ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی ہے، ایک نیشنل یونٹی کو آپ مضبوط کریں، پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو آپ انگیج کریں، 1 نمبر 2۔ اب دوسرا جو آپ نے اپنی جماعت کا کہا ہے، یس آئی وڈ ایگری ود یو، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتا، بلکہ میں تو ہمیشہ جو آفس بیئرز ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو کارکنان کی اور عوام کی توقعات ہیں اس میں ہماری قیادت، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے، نہ جنرل سیکرٹری ہوں، نہ چیئرمین ہوں، نہ اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ کوئی صوبائی صدر ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ آپ سارا مدعا لیڈرشپ پر ڈال دیں۔ نو، کچھ ہمارے ساتھی احتجاج کی کال دے رہے ہیں، میں موجودہ قیادت گوہر صاحب یا راجہ صاحب یا صوبائی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ ان کو انگیج کریں اور ان کو اعتماد میں لیں کہ وہ بھی خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں کہ بھئی یہ مسئلے ہیں، اور ہم سب ایک ہی بات چاہتے ہیں، ہم سب خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن کارکنان کے جذبات کا احترام ضرور کرنا چاہیے، تو یہ احساس ہو کہ ہماری جو آج کی قیادت ہے وہ کوئی بے غم نہیں ہے، وہ بے علی محمد خان صاحب، آپ کی سر آواز بھی کٹ رہی ہے، لیکن میں یہ معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کی آواز بھی سر کٹ رہی ہے، لیکن یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے احتجاج کا ذکر کیا، تو یہ جو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ اجازت ملی ہے؟ اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی سر؟ تو جلسے کا کوئی علم نہیں ہے، اگر انہوں نے وہ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اپرچونٹی کریٹ ہوگی، ادروائز تو پنجاب حکومت کسی صورت ہمیں تحریک تحفظ والوں کو اجازت نہیں دے گی۔ میں مشورہ اپنی جماعت کو یہ دوں گا کہ اگر تحریک تحفظ والے جلسے میں جا رہے ہیں
تو جناب عمران خان صاحب کا جو طریقہ تھا میں اس پہ جاؤں گا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ جلسے سے پہلے اجازت لیتے تھے لوکل ایڈمنسٹریشن سے، اگر لوکل ایڈمنسٹریشن اجازت نہ دیتی تو پھر عدالت رجوع کرتے تھے، تاکہ جب آپ جلسے پہ جائیں تو پھر کوئی پولیس ہائی ہینڈڈنس نہ ہو سکے۔ اگر آپ کے پاس عدالت کا اجازت نامہ ہوگا، اس کے بعد آپ کو اپرچونٹی کریٹ ہوگی کہ آپ جلسہ گاہ سٹیج کر سکیں، وہاں کنٹینر آ سکیں، وہاں لوگ آ سکیں، بینرز لگ سکیں۔ تو میرے خیال میں عدالت ہی الٹیمیٹلی رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ ضلعی انتظامیہ یا صوبائی پنجاب کی جو حکومت ہے میاں صاحب کی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اجازت دیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔